مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت جو محاذ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا، مارکہ حق میں فتح نے مسئلہ کشمیر بھرپور انداز سے اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں دی گئی شکست کو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔ کشمیر میں آزادی کا نعرہ بھارت کے جھوٹ کا ثبوت ہے۔ بھارت کے پاس اس وقت کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ بھارت کے پاس کشمیریوں کو آزادی دینے کے سوا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور میں یہاں پر بڑے واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکہ حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جناب اسپیکر، فلسطین اور کشمیر کے عوام کو ان کی مرضی سے جینے کا حق ملنا دنیا کی جمہوریت پسندی اور انصاف پسندی کا امتحان ہے۔ بین الاقوامی اصول، عالمی قانون فلسطین اور کشمیر کے عوام کے اس حق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، نصرت سے ہمکنار کرے گا، نصرت سے ہمکنار کرے گا تمہیں خدا۔ بہادر کشمیری عوام زندہ باد۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد کا دن۔ پاکستان اور آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ملک کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ خصوصی تقریبات کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اظہار یکجہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی۔ ملک بھر کی اہم شاہراہوں پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے نعروں پر مبنی فلیکسز اور بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آج ملک بھر میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ وزارت اطلاعات اور وزارت مذہبی امور سمیت مختلف وزارتوں کے افسران اور نمائندگان نے ریلی میں بھرپور شرکت کی ہے۔ حریت قیادت کے نمائندے اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی تھی۔ وفاقی دارالحکومت میں 10 بجے سائرن بجا کر کشمیری شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تقریب کے دوران کشمیری شہداء کو زبردست خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خلاف نعرے بلند کیے۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو متزلزل نہیں کر سکے، کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پاکستان ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑتا رہے گا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کا اسلام آباد میں کشمیر یکجہتی ریلی سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں اور پاکستانیوں کا رشتہ لازوال ہے، پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشمیریوں کے جذبے کے ساتھ بھارت ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ گزشتہ سال 10 مئی کو افواج پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ عوام کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر جس کی ابھی تک کوئی سر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیوں ان کے کس جذبے کے تحت ہے؟
ये वही 5 फरवरी योमी यकजहती कश्मीर, हमारे उन मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन बहन भाइयों के साथ इज़हारी यकजहती कराना है, उन्हें बावर दिलाना है कि आप अपने जद्दोजहद में अकेले नहीं है। हम पूरे पाकिस्तानी कौम, ख्वाह पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उसके कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, और इस जज्बे के सामने न मोदी ठहरेगा, न इंडिया के वही नापाक अज़ाइम ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। 10 मई को हमने लास्ट ईयर देख लिया कि वो एक जज्बा और वलवला जब फौजी पाकिस्तान में था, उसके लीड करने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में, उनके सिपाहियों और उनकी पूरी टीम में, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब में, तो इसके सामने वही उनसे कई गुना हमसे बड़ा दुश्मन ढेर साबित हो गया। और वो 4 दिनों में उसने वही सफेद झंडे लहराए और हथियार डाल दिए। दुनिया भर की तरह आजाद कश्मीर में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद समेत मीरपुर आजाद कश्मीर डिवीजन के तीनों अजला में यौम यकजहती कश्मीर पर तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया है। सामानी में 3 दिन का आगाज मसाजिद में दुआओं के साथ किया गया। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए 9:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई है। कंट्रोल लाइन सामानी में सिविल अस्करी हुकाम और सिविल सोसाइटी ने हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया। असिस्टेंट कमिश्नर सामानी सैयद कलीम अब्बास की क़यादत में रैली निकाली गई। शुरा ने कश्मीरियों के हक और भारत मुखालिफ नारेबाजी की। मांगला पुल पर कश्मीरियों के इज़हार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। नकियाल में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आटा कचहरी से पड़ावा चौक तक रैली निकाली गई। शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाए। शुरा रैली ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे थाम रखे थे। पड़ावा चौक में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। रैली में साबिक वजीर सरदार फारूक सिकंदर की शिरकत। रैली में सियासी, समाजी समेत वुकला, तुलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आजादी लेके रहेंगे, हम रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिंदाबाद। दुनिया भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 इमरान शेर खान। जी इमरान। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी 5 फरवरी जो कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती का जो दिन मनाया जा रहा है, जो भारत की तरफ से उन पर ढाए जाने मजालिम के हवाले से जो आवाजें उठ रही है, उस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है छोटी बड़ी रैलियां निकाली गई। इस वक्त मैं गिलगित शहर में जो प्रेस क्लब है गिलगित, वहां पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गिलगित बल्तिस्तान के जो बासी हैं वो यहाँ पर आकर जो ढाए जाने वाले मजालिम है कश्मीर पर, उसके खिलाफ जो है यहाँ पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो मरकजी जो आज की जो तकरीब थी वो इत्तेहाद चौक गिलगित में मुनक्किद हुई, जहाँ पर निगरान जो मेंबरान थे उन्होंने शिरकत की। वहाँ पर जो वजीर और मुशीर थे उन्होंने वहाँ पर शिरकत की। उसके अलावा दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो शख्सियात थी उन्होंने भी वहाँ पर शिरकत की। इसके अलावा दीगर जो इजराम है वहाँ पर भी हमने देखा कि सरकारी व गैर सरकारी इदारों ने जो वहाँ पर रैलियां निकाली, वहाँ पर बहुत पुरजोश तरीके से लोगों ने शिरकत की और ये पैगाम दिया कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उनके साथ होने वाले जो मजालिम है उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इमरान शेर खान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टंडवाला यार्ड से खबर शामिल करें। बताएं कि कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर रैली निकाली गई है। रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे भी लगाए हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 तारिक हमीद अब्बासी रैली में ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी तारिक।
جنہیں دنیا بھر کی طرح ضلع ٹنڈو الیار میں بھی جو ہے کہ 5 فروری یوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے کہ آج ایک ریلی نکالی گئی ہے. چمن ناکے سے لے کر جو ہے کہ لیاقت گیٹ تک نکالی گئی، جس کے اندر کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان کے یہاں پہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. میرے ساتھ جماعت اسلامی کے نائب صدر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جناب آپ بتائیں کہ آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے، اور یہ 5 فروری 80 کی دہائی میں جماعت اسلامی اور قاضی حسین احمد صاحب نے پورے ملک کے اندر مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے ایک زبردست تحریک شروع کی، جس کے نتیجے کے اندر 1990 میں پاکستانی گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منایا جائے. آج میں حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس دن کو ایک رسم کے طور پر نہ منایا جائے، بلکہ وہ کشمیری مجاہد، وہ مظلوم محکوم ہمارے بھائی جو آج ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے میدان میں نکلا جائے. افواج پاکستان کو انڈیا کے خلاف جو تاریخی فتح حاصل دلوائی تھی، ہم امید کر رہے تھے کہ اس کے بعد حکمران کشمیر کی بات کریں گے، کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، پانی کے مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی. آج پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنان سراپا احتجاج ہو کر طارق حمید عباسی، آپ کا بہت شکریہ. یوم یکجہتی کشمیر پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پیغام میں صدر مملکت نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کشمیریوں سے غیر متزلزل حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے. دنیا بھر میں پاکستانی کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر ہے. کشمیری عوام 8 دہائیوں سے بھارتی قبضے کے خلاف ثابت قدم ہیں. کشمیریوں کی قربانیاں عزم اور حوصلے کی روشن مثال ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات غیر قانونی اور یک طرفہ ہیں. عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر مجبور نہ کرے. پاکستان کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. یوم یکجہتی کشمیر پر افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر ایڈوائزر چیف کی کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی بھرپور حمایت. مسلح افواج نے مقبوضہ وادی میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور غیر قانونی گرفتاریاں ناقابل قبول قرار دے دی. بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آبادی اور سیاسی تشخص بدلنے کی کوششوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ISPR کا یہ بھی کہنا ہے کہ عالمی برادری کشمیری عوام کی مشکلات کم کرے. مزید یہ بھی کہا گیا کہ مشکلات کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں. افواج پاکستان ملک کی خود مختاری کے دفاع اور کشمیری بھائیوں کی حمایت میں ثابت قدم ہے. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد. پاکستانی قوم کشمیر کے معاملے پر یک زبان ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اقوام عالم کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے نجات دلائے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان نے عوام آج کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے سارے لوگ کشمیر کے پہ بالکل یک زبان ہے. اس میں کوئی سیاسی جماعت، کوئی مذہبی لوگ، کوئی ایتھنیسٹی، ہر ایک کشمیر کے معاملے پہ یک زبان ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آج ایک بار پھر اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ
से लोग अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हम कदम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जिद्दोजहद कश्मीर को हक़े खुद इरादियत देके ही खत्म होगी और ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह तब खत्म होगी जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पेशावर में वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली का इनेकाद किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने रैली की क़यादत की है। नाज़रीन को पता है रैली में इंतजामी महकमों के सरबराहान, सरकारी और सिविल सोसाइटी अरकान, ताजिर बरादरी और तुलबा ने भी शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। गवर्नर हाउस के मरकजी दरवाजे के सामने शोहदाए कश्मीर की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई है। आपको आगाह करें बताएं कि शुरका ने रैली के शोहदाए कश्मीर को खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कश्मीरी अवाम के हक की आजादी को ताकत, जुल्म, जबर से नहीं दबाया जा सकता। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और उनके देरीना उमंगों के मुताबिक हक के खुद इरादियत देना नागुज़ीर हो चुका है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, भारतीय जाहिरियत और मज़ालिम का फौरी नोटिस ले। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत आलमी फोरम पे भी जारी रखेगा। पाकिस्तान का हर शहरी जिस तबके फिक्र से हो, जिस सियासी जमात से हो, वो अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़ा है। इस मुश्किल वक्त में मार के हक में हमने इंडिया को जो हमसे कई गुना ज्यादा उनकी फौज, रिजर्व, बजट जिसके भी जिक्र करें ज्यादा था, लेकिन 4 दिन में जिस तरीके से हमने को शिकस्त दी, फिर सफारती मास पे जिस तरह शिकस्त दी, आज यूएन की रेजोल्यूशन मौजूद है और आज हम दोबारा उस पे जोर देंगे कि जो यूएन रेजोल्यूशन कश्मीर के हवाले से है उस पे अमल दरामद किया जाए। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। कश्मीरी बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम है। कश्मीरी अवाम चट्टान की तरह भारतीय फौज के सामने खड़े हैं। तसल्लुत और ताकत से कश्मीरियों को दबाया नहीं जा सकता। कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का लाजिम हिस्सा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। पंजाब की अवाम कश्मीरियों के साथ है। कश्मीरियों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। कश्मीर आजाद होगा, वो दिन बहुत करीब है। 8 दहाइयों से ये जुल्म जो है कश्मीरियों के ऊपर ये जारी है और लेकिन 8 लाख से जायद भारतीय फौज होने के बावजूद कश्मीरियों की इस जज्बे को ना कोई दबा सका है और ना कोई झुका सका है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों तक भी इसको कोई जो है वो झुका नहीं सकता। आज कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुकी है। आज उस कश्मीर जन्नत नज़ीर को एक जेल की शक्ल दी गई है जहां पर ना अपनी मर्जी से कोई जी सकता है, ना अपनी मर्जी से कोई वहां पर जो है वो अपनी बेसिक फंडामेंटल राइट्स को जो है वो यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी चट्टान की तरह ये जो कश्मीरी इस वक्त भारतीय 8 लाख भारतीय फौज के सामने खड़े हैं, उन सबको पाकिस्तानियों की तरफ से, बिलखसूस पंजाब के अवाम की तरफ से हमारा सलाम है। अल्लाह पाक उनका ये जज्बा और इस्तकामत बरकरार रखे और जल्द अज जल्द इस तकलीफ से, इस अजियत से, इस नाजायज कब्जे से जो है वो इनको निजात दिलाए। भारत मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कश्मीर कमेटी बनाने और इश्तिहारात से कश्मीर को आजादी नहीं मिलेगी। मकबूजा कश्मीर बज़ोर शमशीर आजाद होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में यकजहती कश्मीर रैली से खिताब। मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर दुनिया की जेल का मंजर पेश कर रहा है। कश्मीर का मसला हकीकी और कानूनी है। कश्मीरियों के जख्मों पर मरहम रखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं करती। मैं पहली बात तो अहले पाकिस्तान और हुक्मरानों से यह कहना चाहता हूं कि 5 फरवरी के इस दिन को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हम मनाते हैं, तो फिर इक़दामात सामने आने चाहिए और इसको रस्म नहीं बनाना चाहिए, इसको आदत नहीं बनाना चाहिए और इसे छुट्टी का एक दिन नहीं मनाना चाहिए। 1948 से लेकर आज तक भारत अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद और उसके बाद कई करारदादों की मुखालिफत कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है और न सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि जुल्म कर रहा है। लाखों लोगों को उसने शहीद कर दिया है, माओ बहनों की इज्जतों को पामाल किया है, अपने ताजीब गाहें और टॉर्चर सेल नौजवानों से भर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा
کہ سلامتی کونسل تو کیا جنرل کونسل بھی قراردادیں پاس تو کرتی رہی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا مقدمہ ایک جنون مقدمہ ہے. کشمیریوں کی آزادی کی تحریک چاہے وہ سیاسی ہو چاہے عسکری ہو وہ بالکل اسی طرح سے قانونی ہے جس طرح فلسطینیوں کی تحریک قانونی ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر اس بات کا اعلان کرتا بھارت ایک کمزور وکٹ پر ہے. خود بھارت میں درجن بھر سے زیادہ آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے حق کے خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی عوام اور حکومت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ غیر قانونی بھارتی تسلط سے آزادی اور حق کے خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد کی بھرپور اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت کشمیریوں کے لیے ہمت و حوصلے کا باعث ہے. کشمیریوں کی عظیم قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور جموں کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. حریت رہنما شبیر احمد شاہ نے بھی کشمیری عوام کے منصفانہ مقصد کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کشمیر کاز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. تہاڑ جیل ہی میں نظربند معروف کشمیری خاتون رہنما آسیہ اندرابی نے پاکستانی عوام کے لیے امن خوشحالی اور معاشی استحکام کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی طور پر مستحکم اور معاشی طور پر مضبوط پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی کامیابی کا ضامن ہے. یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچ طلباء اور اساتذہ کا دورہ آزاد کشمیر. طلباء اور اساتذہ کی مظفر آباد آمد یارگاہ شہداء پر حاضری پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی ہے. ناظرین کو آگاہ کریں طلباء اور اساتذہ کا کشمیری عام کی قربانیوں کو خراج تحسین مکمل یکجہتی کا اظہار ہے. بلوچ طلباء اور اساتذہ کا کشمیر بھائیوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین کو بتائیں کہ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اور ہر دم آپ کے ساتھ رہیں گے. کشمیر کبھی بھارت کا نہیں ہو سکتا. کشمیر پاکستان کا تھا ہے اور رہے گا. اساتذہ نے کہا کہ شہدائے کشمیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بلوچستان کے طلباء اور اساتذہ نے پاکستان کشمیر اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے بلند کیے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف رد الفتنہ 1 آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا. بھارتی حمایت یافتہ 216 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے. ISPR کے مطابق بلوچستان میں عورتوں بچوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز کیے گئے. 29 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی کے مضافاتی علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدق کا اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز فوری حرکت میں آئیں. دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر کارروائیاں کی گئیں جس سے بھارت کے 7 روابط میں موجود 41 دہشت گرد بھی مارے جا چکے ہیں. اس کے بعد متعدد علاقوں میں دہشت گردوں کے خفیہ نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے لیے انٹیلیجنس کی بنیاد پر وسیع پیمانے پر کارروائیاں بھی شروع کی گئی ہیں جن میں مسلسل سرچ اور کلیئرنس آپریشن شامل تھے. ISPR کے مطابق محتاط منصوبہ بندی قابل عمل انٹیلیجنس اور مربوط مشترکہ کارروائی کے ذریعے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی معاونت سے آپریشن رد الفتنہ 1 کے تحت نہایت درستگی کے ساتھ کارروائی کی ہے. ان مربوط جھڑپوں اور کلیئرنس آپریشنز کے نتیجے میں 216 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے جسے دہشت گرد نیٹ ورک کی قیادت کمانڈ اینڈ کنٹرول ڈھانچے اور عملی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. ان کارروائیوں کے دوران غیر ملکی ساختہ ہتھیاروں گولہ بارود دھماکہ خیز مواد اور دیگر آلات کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا ہے. ابتدائی تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شدت پسند عناصر کو بیرونی سطح پر منظم سہولت کاری اور لاجسٹک مدد حاصل تھی. دہشت گردوں کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 بے گناہ شہری بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے جبکہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باعث بہادر اہلکاروں نے ملکی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پوری قوم ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور تمام شہداء کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کرتی ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج حکومت پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کی ہر شکل اور پہلو کے خلاف لڑنے کے اپنے عزم پر قائم ہے جبکہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رہیں گی.
صدر مملکت اور وزیر اعظم نے آپریشن رد الفتنہ 1 کی تکمیل پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے فتنہ ہندوستان کی مذموم کوشش ناکام ہوئی ہے۔ انٹیلیجنس کارروائیوں سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 216 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنا کر دہشت گردوں نے ثابت کر دیا کہ یہ بلوچستان کی ترقی اور عوام کے دشمن ہیں۔ دہشت گردوں کے امن خراب کرنے کے ناپاک عزائم خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وطن کی حفاظت کے لیے مجھ سمیت پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہید ہونے والے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ آپریشن رد الفتنہ بلوچستان میں خون ریزی اور انتشار پھیلانے والوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ BLA ایک فتنہ ہے جو معصوم شہریوں اور مزدوروں کو نشانہ بناتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ یہ فتنہ بھارت کی ایما پر پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل رہے گا۔ پاکستان اپنی وحدت، ترقی اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ فتنہ انگیزی کی ہر کوشش کا مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ ریاست الحمدللہ مضبوط اور قوم متحد ہے۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ قانون کے مطابق نہ صرف پوری طاقت سے روکا جائے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر کی ملاقات۔ چینی سفیر نے بلوچستان میں شہریوں اور فورسز پر دہشت گردانہ حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی نے چینی شہریوں اور چینی منصوبوں کی حفاظت کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ ملاقات میں انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ چینی سفیر کا یہ کہنا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ محسن نقوی نے بلوچستان میں فورسز کے بروقت اور مؤثر آپریشن سے بھی آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی ایک منظم اور طے شدہ منصوبوں کے تحت کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت مؤثر رسپانس دیا۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹس کی حفاظت بے حد عزیز ہے۔ پاک چین دوستی کو دشمن کسی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتا۔